أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بہر کیف میں فضیلت الشیخ حضرت مولانا شفیق احمد ندوی حفظہ اللہ استاد حدیث جامعہ عالیہ عربیہ مئو سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور اپنا تأثر پیش کریں. شیخ شفیق احمد ندوی حفظہ اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، آج کے اس انعامی مسابقے کے حوالے سے منعقد کی جانے والی تقریب کے صدر گرامی قدر، اساتین علم و فن، علماء دین شہر، سیاسی، سماجی، فلاحی اور تعلیمی شخصیات، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ الفاروق آرگنائزیشن نے یہ پروگرام، جو مسابقاتی پروگرام منعقد کیا، وہ اپنی نوعیت کا بالکل منفرد پروگرام ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں مئو میں یہ اپنی نوعیت کا بالکل منفرد ہے، انفرادیت رکھتا ہے، اور اس کا مقصد ہمارے نونہالوں کو نماز جیسی اہم ترین عبادت اور فریضے کا پابند بنانا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے نونہال انعام ہی کے شوق میں صحیح نماز کے پابند بنے اور مستقل پابندی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ کی توفیق ہو اور یہ مسلسل نماز جیسی اہم ترین عبادت کے پابند بن جائے. بہت خوشی کا مقام ہے تنظیم کے لیے بھی، ان تمام نونہالوں کے لیے بھی اور ان کے گارجین کے لیے بھی. اور صحیح بات یہ ہے کہ جتنی بھی مبارکباد دی جائے کم ہے، لیکن اس میں ایک منفی پہلو بھی پیدا ہوتا ہے. اگر بارے خاطر نہ ہو تو میں یہ کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اب اس منزل پہ پہنچ چکے ہیں کہ نماز جیسی عبادت و فریضے کے لیے ہمیں انعامی مسابقہ منعقد کرنا پڑ رہا ہے. جس قوم کا عالم یہ تھا کہ میدان جنگ میں بھی نماز چھوڑا نہیں کرتے تھے، اسلام نے میدان جنگ میں بھی نماز پڑھنے کا طریقہ اور ضابطہ بتایا ہے. اس لیے کہ میدان جنگ میں بھی دشمن کے سامنے سفارہ ہو کر کے بھی نماز معاف نہیں ہے. اسی لیے صحیح کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. میرے بھائیوں، اس موقع پر بہرحال اس تنظیم کے باشعور نوجوانوں کو داد و تحسین دینا چاہیے کہ انہوں نے موقع کی نزاکت کو اور حالات کی نزاکت کو سمجھا اور یہ مسابقہ منعقد کیا. کیونکہ اب تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نقصان ہو جانے کے بعد بھی نقصان کا احساس نہیں باقی رہتا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. دیکھیے، کارواں لٹ گیا، سامان لٹ پٹ گیا، نقصان ہو گیا، اس کی تلافی تو ہو سکتی ہے، لیکن جو نقصان کا احساس اگر فوت ہو گیا تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اور ہم جس دوراہے پہ اس وقت کھڑے ہیں، بالکل ٹھیک اسی منزل پہ اور اسی دوراہے پہ ہم کھڑے ہیں. ہماری صورتحال بالکل یہی ہے.
اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں اور قوم ملت کے نونہالوں، نماز جیسی عبادت کے لیے مسابقے کا انتظار نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو پورے طور پر ہم سب کو، چھوٹے بڑے، یہ تو پروگرام نونہالوں کے لیے کرایا ہے، اس سے زیادہ ہم تو نوجوانوں اور ادھیڑ لوگوں کے لیے پروگرام کرانے کی ضرورت ہے۔ ان نوجوانوں کو تو تھوڑا سا مہمیز کیا جائے تو الحمدللہ یہ لائن پر آ جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے قوم ملت کے ادھیڑ لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کو لائن پر لے آنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ یہاں پر بڑے بڑے اصحاب فکر و فن بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہلو پر بھی غور کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پروگرام کو مکمل کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے، اور مزید اس اصلاح کے لیے، قوم ملت کی اصلاح کے لیے، نوجوانوں کی اصلاح کے لیے مزید انہیں حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ ابھی ہم شیخ محترم سے بڑی ہی قیمتی باتیں سماعت کر رہے تھے۔